बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में इंतखाबात की हमायत में फ़ैसला किया है और अपने हुक्म में कहा है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो KPK का भी इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। ये 3-0 से फ़ैसला है, यानी तीनों जजों ने इंतखाबात के हक़ में फ़ैसला दिया है। और मैं बार बार ये कह रहा था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट बैठेगी इस मसले के ऊपर तो आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर निकलना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आइन जो है वो बड़े वाज़े कहता है कि असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर ये जो इंतखाबात हैं ये लाजमी होने हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है उन्होंने अपना लंगोट कसा हुआ था और तय कर लिया था कि किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। और ख़ास तौर पर इस फैसले से कबल जिस तरीके से चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों के ऊपर उनको धमकाया गया, उनको डराया गया, उनके खिलाफ फैसले किए गए, उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बातें की गई, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच इस्तकामत के साथ खड़ा रहा और आज जो फैसला आया है उसमें बुनियादी तौर पर वो तमाम खदशात जो इलेक्शन ना होने के थे उनको ख़त्म किया है। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को पाबंद किया है कि वो 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपए जारी करेगी इलेक्शन के हवाले से। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत और दोनों सूबाई निगरान हुकूमतों को पाबंद किया गया। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया और ये भी कहा गया कि जो भी अब इस इलेक्शन से इनराफ करेगा उसके खिलाफ फिर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है कि हुकूमत के लिए ये फैसला मानना इतना आसान नहीं था। यही वजह है कि अभी वफाकी काबीना का एक अहम इजलास जो ख़त्म हुआ है उसमें यकसर तौर पर इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। और ना सिर्फ मुस्तरद किया गया है बल्कि साथ साथ ये भी कह दिया गया है ये नाकाबिले अमल है, यानी इसका मतलब है कि तौहीन अदालत भी की जाएगी इलेक्शन ना कराकर, यानी इलेक्शन कराना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसके बाद का मंजरनामा जाहिर करता है कि अदलिया के अंदर और हुकूमत के दरमियान जो एक टकराव का माहौल बन रहा है उसका एक मंजरनामा उभरने के इम्कानात बड़े वाज़े हैं। अब सवाल ये है कि इस लड़ाई का मंतकी नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, हुकूमत के पास तो 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने सरेंडर करती और पंजाब में इंतखाबात का फैसला करती और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर मनोन अमल किया जाता। दूसरी बात यह है कि वो ये करती कि इसके ऊपर रिव्यू में जाए और इसको चैलेंज करे इस फैसले को, वो भी उसके पास ऑप्शन मौजूद है। और तीसरा ये कि जो हुकूमत बार बार कहती रही कि जी एक सूबे का या 2 सूबे का इंतखाबात मसले का हल नहीं है, पूरे मुल्क में एक ही वक्त में तमाम इंतखाबात होंगे, तो हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि वो कौमी असम्बली को तहलील करे और तहलील करके एक नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करे। और आज फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा बड़े वाज़े तौर पर कहा है इस फैसले के बाद कि हम अभी भी हुकूमत के साथ इंतखाबी फ्रेमवर्क पर बैठने के लिए तैयार हैं जो आम इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। यानी PTI चाहती है कि आम इंतखाबात हो, यह हुकूमत को फैसला करना है कि उसने आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना है या नहीं करना। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूरा एक नैरेटिव, एक पूरा बयानिया बनाया जाएगा हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस फैसले में दयानतदारी का मुजाहरा नहीं किया, आइन की पामाली की है, कानून शिकनी की है और उसके बुनियाद के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करके बाकायदा फिर वो अवाम के पास जाएं और अवाम के पास अपना ये मुकदमा लेके जाएं, यानी ख़ुद को एक शहीद बनाकर पेश करने की बातें भी की जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि इस पूरे मौके के ऊपर वो डट जाएं, असम्बली को तहलील कर दें और बाकायदा एक पूरा जिसे कहते हैं माहौल बनाएं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अब ये मामला जो है एक और नए टकराव को जन्म देगा। और ये भी याद रखें, कल बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर अदालत का फैसला इंतखाबात के हक में आया तो मुल्क में माशी एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने के इम्कानात भी हैं। यानी अगर आप ये जो एक पुरानी मंतक थी ना
کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیاں گے، اگر انتخابات میں جانا ہے، انتخابات میں عمران خان نے جیتنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے یا ایمرجنسی لگا دی جائے۔ یہ سب باتیں یہاں پر اس وقت کی جا رہی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی جو کرٹیکل صورتحال ہے، جس قسم کی ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے، جس قسم کی اکنامک سچویشن ہے، جس قسم کی سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس میں ملک مزید کسی قسم کی بڑی محاذاری کا متمحل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ ہماری جوڈیشری کے اندر بھی تقسیم نظر آ رہی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اس پورے کھیل میں خود کو متنازع بنا لیا ہے، اور وہ ایک پارٹی بن گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی حکومتی کیمپ کا حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حوالے سے بھی ایک رد عمل سپریم کورٹ میں نظر آتا ہے۔ اور آج جو 6 رکنی بینچ بنا اور اس نے جیسے ہی سو موٹو کے اختیار کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جوڈیشری کے اپنے اندر بھی ایک تقسیم موجود ہے، اور یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے پاکستان کی جوڈیشل کانٹیکس میں اور لیگل کانٹیکس میں، کانسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں، کہ اس طرح سے ججز آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں۔ لیکن جس طرح سے سوسائٹی میں پولرائزیشن ہوئی ہے، اس پولرائزیشن کا ایک ریفلیکشن جو ہے وہ ہمیں عدالتی نظام کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس سارے معاملے میں ہم نے کیسے آگے جانا ہے، تو پھر یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس پورے کھیل میں اس کا ریزولوشن کیا نکل سکتا ہے۔ اس کا ریزولوشن جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے انتخابات کرانے کی طرف جانا ہے، یا انتخابات نہ کرانے کے اوپر ہم بیٹھ کے ایک لنگوٹ کس لیں اور طے کر لیں کہ کسی صورت میں انتخابات نہیں ہونے گے۔ آپ نے دیکھا 3-4 عذر پیش کیے گئے تھے۔ ایک عذر پیش کیا گیا کہ نئی مردم شماری کا، ایک عذر پیش کیا گیا کہ ہمارے اس وقت سیکیورٹی حالات ٹھیک نہیں ہے، دہشت گردی کا معاملہ ہے اور مالیات کا معاملہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عدالت کے اندر بار بار اس کے اوپر یو ٹرن بھی لیے گئے ہیں، اور جب عدالت نے سیکرٹری دفاع کو اور سیکرٹری خزانہ کو بلایا تو وہ بھی کوئی معقول جواب نہیں دے سکے انتخابات کے التوا کے حوالے سے۔ اس لیے اب یہ واضح تقسیم نظر آ رہی ہے کہ اس فیصلے کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی، اس فیصلے کے اوپر ٹکراؤ بھی پیدا کیا جائے گا، اس فیصلے کے اوپر محاذرائی بھی پیدا کی جائے گی، اس فیصلے کے اوپر ممکن ہے کہ انتخابات سے فرار کا راستہ بھی اختیار کر لیا جائے۔ لیکن یہ سارا کھیل پاکستان کو پیچھے کی طرف لے کے جائے گا، اور یہ سارا کھیل جو ہے اداروں کے درمیان بھی ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا میجر رول اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس اے پولیٹیکل کانٹیکس میں انتخابات کو کس حد تک یقینی بناتے ہیں، یا وہ حکومت کے ساتھ مل کر یہ جو پرسپشن بلڈ ہوتا ہے کہ جناب حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت بھی ہے اور یہ دونوں مل کر الیکشن نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ایک اور سینیریو بنے گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کرے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کی گیند پھینکی ہے فواد چودھری صاحب نے، اس کو پک کیا جائے کہ ہمیں عام انتخابات کے فریم ورک پر اتفاق کر لینا چاہیے۔ دیکھیے انتخابات ممکن ہے کسی جماعت کو سوٹ نہ کرتے ہوں، حکومتی اتحاد کے لیے مشکل صورتحال ہو، لیکن جب انتخابات اکتوبر میں بھی ہوں گے تب بھی تو آپ کے لیے کون سی اچھی صورتحال ہوگی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انتخابات کی طرف پیش رفت کی جائے، عام انتخابات کا راستہ نکالا جائے، انتخابات کی شفافیت کے اوپر بات کی جائے، انتخابات کو کیسے یقینی بنانا ہے اس کے اوپر بات کی جائے، کیسے ایک سازگار ماحول بنانا ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور آپ کو صوبائی الیکشن پھر کرانے پڑیں گے، کیونکہ صوبائی الیکشن کا نہ ہونا پھر آپ آئین کو پٹری سے اتار دیں گے، اور جب ایک دفعہ آئین پٹری سے اتر گیا پھر اس کو دوبارہ پٹری پہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ انتخابات کے حوالے سے جو بھی جسٹیفیکیشن آ رہے تھے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اگر ان کو مان لیا جاتا اور آج سپریم کورٹ اس کو انڈورس کر دیتی الیکشن نہ کرانے کے فیصلے کو، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ پاکستان میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی سوالیہ نشانات لگنے تھے۔ آئندہ ہر حکومت جو ہے اسی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بنیاد بنا کر انتخابات سے فرار اختیار کر سکتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ انہوں نے بارہا یہ موقع دیا کہ سیاسی قیادتیں خود اپنے فیصلے کریں اور پارلیمنٹ کے فورم کو یوز کریں، سیاسی فورم کو یوز کریں۔ آخری دن بھی چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کے کوئی الیکشن کا فریم ورک طے کر لیں، لیکن جب کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوئی، کسی قسم کے ڈائیلاگ نہیں ہوئے، کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو پھر سپریم کورٹ نے تو اپنا راستہ نکالنا تھا، اور اس کا راستہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے۔ لیکن اب جس انداز سے سپریم کورٹ کے خلاف باقاعدہ تنقید ہو رہی ہے، محاذرائی بنائی جا رہی ہے، مریم نواز
کے جو ٹویٹ آئے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت ٹکراؤ کی پالیسی سوٹ کرتی ہے۔ لیٹس سی کہ حکومت اس سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے، ریویو میں جاتی ہے، نہیں جاتی ہے، کیا پرائم منسٹر واقعی اسمبلی کو تحلیل کرتے ہیں، کیا پرائم منسٹر صوبائی انتخابات کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا عام انتخابات کا راستہ اختیار کریں گے، یا پھر باقاعدہ فلی جنگ ہوگی اداروں کے درمیان اور حکومت کے درمیان الیکشن کے ہونے اور نہ ہونے پر۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم اس لڑائی سے بچنے کی کوشش کریں اور جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر منوعن عمل کر کے اس بحران سے باہر نکل سکتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ عام انتخابات کا راستہ ہی اختیار کیا جائے، لیکن اگر عام انتخابات سے انحراف کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے تو پھر صوبائی انتخابات کی جو کڑوی گولی ہے وہ ہر صورت میں وفاقی حکومت کو ڈائجسٹ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئین کی سپرمیسی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی خود مختاری کے لیے، سیاسی خود مختاری کے لیے بھی آپ کے پاس الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن مجھے نظر نہیں آتا۔